السلام علیکم، میں ہوں سفیان بھٹی۔ ناظرین، اس وقت جو معاملات ہیں نا وہ بڑے دلچسپ ہو چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے چھینی گئی سیٹوں کی واپسی، عمران خان صاحب کی رہائی، اس کے بعد جناب 16 لاکھ ووٹوں کا جو جرلو پھرا ہے، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ الیکشن کی بازگشت۔ میاں صاحب اس وقت شدید ڈپریشن کے اندر ہے، پریشانی کے عالم میں ہے۔ میاں صاحب کے جو اپنے تھے اب وہ بھی اپنے نہیں رہے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کی اوقات کا سب کو پتہ چل چکا ہے۔ میاں صاحب کے منہ سے نکالی گئی ہر بات پوری کی گئی، میاں صاحب کے ہر حکم پہ عمل کیا گیا۔ ایک پارٹی کے ہاتھ کو بند کرنا سامنے پھینک دیا گیا، پھر بھی میاں صاحب جناب دوسرے کیا 10ویں نمبر پر بھی نہیں آ سکے، اور پھر ہارا ہوا میاں محمد نواز شریف وکٹری سپیچ کرنے پہنچ گیا۔ بے شرمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ جب ہار چکے ہو ہار تسلیم کرو۔ یہ بات بھی بخوبی جانتے ہو کہ کچھ بھی ہو جائے نا، پاکستانی قوم کبھی قبول نہیں کرے گی میاں نواز شریف کو۔ پہلے جو پروٹیسٹ کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے وہ تو چاہتے تھے معاملات الیکشن کے اندر جائیں اور الیکشن میں ہم ایک بار میاں نواز شریف کو اس کی اوقات دکھائیں، لیکن اب اگر کوئی ایسی ویسی حرکت ہوئی تو کوئی کسی قسم کا لحاظ نہیں رکھے گا۔ لوگ پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے اور ایسا پروٹیسٹ ہوگا کہ میاں نواز شریف کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، لیکن ایسی نوبت نہیں آ گئی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ وفاق کے اندر بھی وہ حکومت بنائیں گے۔ اتنی دھاندلی ظلم و ستم کے باوجود بھی جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے بعد 2 صوبوں کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ اس کے بعد جو بات ہے نا وہ دوبارہ الیکشن کی جانب جا سکتی ہے۔ اس بارے میں میاں نواز شریف نے بولا بھی ہے کہ یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا، مطلب مالی حالات اچھے نہیں ہیں۔ تو میاں صاحب پھر کیا ضرورت تھی اتنا جرلو پھیرنے کی؟ 16 لاکھ ووٹ، مطلب 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے اس الیکشن کے اندر، اور وہ ٹوٹل ووٹ جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے وہاں شاہ محمود قریشی کی جو بیٹی تھی وہاں پر جناب 16,000 ووٹ تو ان کا ریجیکٹ کروا دیا جاتا ہے۔ لاہور کے اندر جہاں پر میاں صاحب جیتے ہیں، جہاں پر 2,93,000 ووٹ تھا، تو میاں صاحب کو کتنا ملا ہے؟ 2,94,000 ہے۔ جب ایسی حرکتیں ہوں گی، ایسے الیکشن ہوں گے، جب ویڈیوز آ جائیں گے کہ کس طریقے سے جناب زبردستی اور بدماشی سے وہ جو باکس فل کیے جا رہے ہیں، تو پھر بات تو جائے گی دوبارہ الیکشن کی جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اگر کے پی کے والا الیکشن دیکھیں نا تو 95% وہاں پر جو ہے نا کامیاب ہوا ہے، 5% دھاندلی ہوئی ہے۔ تو جناب وہاں پر ان کی دیکھیں کس طریقے سے کلین سویپ کر کے رکھ دیا سب کو انہوں نے۔ اگر پنجاب کے اندر بھی ایسے حالت ہوتے، ظلم و ستم نہ ہوتا، تو یہاں پر تو میاں صاحب کا نام و نشان نظر نہیں آنا تھا۔ یہ جو 60 سیٹیں، ویسے تو 10 سے 15 سیٹیں میاں صاحب کی، پھر بھی جو 60 سیٹیں ملی ہیں تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جو میاں صاحب کے کارنامے ہیں کہ پنجاب کے لوگ میاں صاحب کو دوبارہ ووٹ ڈالیں۔ اس کے بعد جناب تحریک انصاف نے جو وفاق کے اندر اور صوبوں کے اندر حکومت بنانے کا کہا ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو فیصلہ ہے نا وہ نہیں آیا، اب ان کو کسی اور پارٹی کے اندر جانا پڑے گا اور وہاں پر جوائننگ کروائیں گے۔ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں نا سب کو وہاں جوائن کروایا جائے گا اور پھر وہ اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ اس کے بعد اگلا لاہ عمل بنائیں گے، اور وہ سب کو پتہ ہے اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ الیکشن جیتنے کے بعد معاملات حل ہوں گے، تب اصل معاملات شروع ہوں گے، کیونکہ اصل بات یہ بھی تب شروع ہوگی اگر پاکستان کو سیدھی سمت لے کر جانا ہے، ہر ایک بندے کو اس کی حدود کے اندر لے کر جانا ہے، تو پھر بڑی بڑی جگہوں کو بڑے بڑے لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی۔ تو یہ جناب جب حکومت بنے گی اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف دوبارہ الیکشن کے اندر بھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ جو الیکشن ہے نا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جتنی سیٹیں چھینی گئی ہیں، جو کہ کچھ سیٹیں واپس آ رہی ہیں، جیسے وہ راجہ سلمان اکرم والی، اور اس کے بعد جو کیس چلے گئے ہیں جناب عدالتوں کے اندر، تو وہ جو سیٹیں ریورس ہو رہی ہیں نا وہ سیٹیں واپس آ رہی ہیں۔ اگر تو اچھی خاصی ان کی سٹرینتھ بن جاتی ہے پھر تو شاید دوبارہ الیکشن کی طرف نہ جائیں، لیکن اگر وہاں سے بھی کیسز لٹکائے جاتے ہیں، وہاں پر بھی وہی حساب کیا جاتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کیس ہے اس کا فیصلے کو 2 سال کے لیے محفوظ رکھیں، جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کرتا تھا، تو پھر صاف ظاہر ہے 16 لاکھ ووٹ ریجیکٹ ہوا ہے جو کہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے، تو پھر بات دوبارہ الیکشن کی جانب سے جا سکتی ہے۔ یہ بات میاں نواز شریف نے کہی ہے، وہ کہتا ہے کہ اب یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو میاں صاحب نہیں اتنے جھرلو بھروانے تھے نا، ملک کا کچھ اساس کرنا تھا۔ اس کے بعد میاں صاحب کہتے ہیں کہ سیاست کو عبادت سمجھ کر کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں۔ میاں صاحب آپ کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ لوگوں کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اوپر سے آپ عبادت کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب اس وقت شدید ڈپریشن کا شکار ہے۔ جو میاں صاحب کے اپنے لوگ ہیں نا، جو قریبی دوست ہیں، جو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے ہیں، مہر بخاری صاحبہ ہوگی، اس کے بعد طلعت حسین صاحب ہو گئے، وہ اب ان کو ان کی اوقات بتا رہے ہیں۔ وہ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں نے سب سے بڑا یہ جو ہے نا بھنڈ مارا ہے، ان لوگوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے جو ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ اس وقت جناب ان لوگوں نے جو نو کانفیڈنس دیا،
اب وہ ان کی ساری جو پرانی حقیقت ہے نا، ان کے اپنے صحافی کھول کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ اعلی کار بنے ہیں جن کا ان لوگوں کو اب خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے جناب ایک دن کے اندر 12 کیسز کے اندر عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے۔ جب پاکستانیوں نے اپنا فیصلہ سنایا عمران خان صاحب کے حق میں دیا، پاکستانی عوام نے بتایا کہ ان کا لیڈر کون ہے، تو اب ریاست پاکستان کا بیہیویئر، رویہ اس بندے کے ساتھ تبدیل ہو چکا ہے۔ ان کو بھی سمجھ لگ گئی ہے کہ پاکستانی قوم کا لیڈر کون ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کے نا ذہن میں شک و شبہات تھے کہ ہو سکتا ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھنے والے لوگ عمران خان صاحب کے لیے نہ نکلیں، لیکن اب سب کی غلط فہمیاں دور ہو چکی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ایک دن کے اندر 12 کیسز کے اندر ضمانت، اس کے بعد 3 اور بڑے کیسز ہیں۔ اگر وہ کیس ویسے اڑا دیے گئے، ان کے اندر بڑے بڑے جھول ہیں، بڑے بڑے 2 نمبریاں ڈالی گئی ہیں، وہ کیس نہیں ٹک پائیں گے اگر ان کو قانون کے مطابق دیکھا جائے۔ لیکن پھر بھی اگر نہیں بھی ان کیسز کے اوپر سزائیں ختم ہوتی تو ضمانت کے اوپر عمران خان صاحب جلد باہر آ جائیں گے، اور ملک کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ جسے پاکستانی پبلک نے اپنا نمائندہ چنا ہے نا، تو اس کو مینڈیٹ دے کر آگے لے کر آئیں تاکہ ملک مستحکم ہو سکے، ملک کے مسائل حل ہو سکیں۔ تو ناظرین اس وقت تک یہ صورتحال ہے، جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔